عرفان الدین آپ تمام کے سامنے ٹاپرس اکیڈمی کی جانب سے پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم لوگ یعنی کہ ہمارے ویڈیو لیسن میں ٹیٹ کے تعلق سے ہم ایک اوور ویو دیکھے تھے کہ ٹیٹ کا سلیبس کیسا ہوتا ہے، ٹیٹ میں کون کون سے مضامین پوچھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیٹ کی تیاری کس طرح کرنا چاہیے اس کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں، اور ٹیٹ کا جو کوالیفائنگ مارکس جو ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو لیسن میں ہم لوگ ٹیٹ کا ٹاپک وائز یعنی کہ عنوان کے حساب سے سلیبس مختلف مضامین میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ امید کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کارآمد ثابت ہوگا۔ ٹیٹ پیپر کا پہلا سیکشن ہوتا ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی میں 3 سیکشنز ہیں یعنی کہ 3 عنوانات ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ لرننگ، تیسرا ہے پیڈاگوجیکل کنسرنس۔ اس میں پھر سب ٹاپکس ہیں، جیسا پہلا جو عنوان ہے ڈیولپمنٹ آف چائلڈ اس میں 10 سب ٹاپکس ہیں، انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ میں 7 سب ٹاپکس ہیں، پیڈاگوجیکل کنسرن میں 15 ذیلی عنوانات موجود ہیں۔ ان میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ پیپر 1 اور پیپر 2 کا سلیبس بالکل سیم ہے دونوں کا، لیکن یہاں پر پیپر 1 کے لیے اور پیپر 2 کے لیے ڈیفیکلٹی لیول الگ ہوگا۔ ہم ڈیفیکلٹی لیول الگ ہونے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم ریاضی میں ضرب کا سوال دے رہے ہیں بچوں کو، تو ہم جب بھی ضرب کا سوال دیں گے بچوں کو جماعت کے حساب سے، بچوں کے لیول کے حساب سے دیکھ کر دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم جماعت چہارم کے بچوں کو ضرب کا سوال دے رہے ہیں تو 2 ہندسی سے 2 ہندسی کو یا 2 ہندسی سے 3 ہندسی کو ضرب دینے کا سوال ہم بچوں کو دیں گے، لیکن وہی ضرب کا سوال اگر میں جماعت ہشتم میں دوں گا یا پھر جماعت ہفتم میں دوں گا تو وہاں پر عنوان تو ایک ہی ہے، تصور تو ایک ہی ہے ضرب کا، لیکن یہاں پر ڈیفیکلٹی لیول میں بڑھا دوں گا۔ یہاں پر میں بچوں کو 4 ہندسی کو 3 ہندسی سے ضرب دینا یا 5 ہندسی کو 4 ہندسی سے ضرب دینا، اس طرح کے سوالات میں آپ لوگوں کو یا پھر بچوں کو دوں گا۔ یہ ڈیفیکلٹی لیول کو بتلاتا ہے کہ پیپر 1 اور پیپر 2 کا ڈیفیکلٹی لیول بالکل الگ ہوگا۔ اور ایک بات ہم کو یہاں پر چائلڈ ڈیولپمنٹ پیڈاگوجی میں یاد رکھنی ہے، ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹ سوالات، راست سوالات بالکل کم ہوں گے، یعنی کہ آپ کو 10% سے بھی کم ڈائریکٹ کوشچنس ہوں گے۔ باقی کے تمام سوالات جو ہے وہ کانسیپٹ بیس یعنی کہ تصور پر مبنی ہوں گے، یعنی کہ سائیکالوجی میں یا پھر چائلڈ ڈیولپمنٹ میں ہم جو تصورات پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ٹریننگ کے دوران اس پر مبنی ہوں گے، اور اپلیکیشن بیسڈ ہوں گے، یعنی کہ اطلاقی سوالات ہوں گے۔ جو تصورات آپ جو مختلف ایکسپیریمنٹس، تجربات وغیرہ آپ جن کے بارے میں ٹریننگ میں پڑھ چکے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن ڈائریکٹ سوالات نہیں ہوں گے بلکہ اپلیکیشن یعنی کہ اطلاقی سوالات ہوں گے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پر مختلف عنوانات کے جو سب ٹاپکس ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے، اس کے حساب سے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ کانسیپٹ بیس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا جو ٹیٹ میں ہی سوال پوچھا تھا، جیسا کہ ایک ایگزامپل دیکھیے آپ، رامو مدرسے کے ناخوشگوار تجربات کی وجہ سے ترک مدرسہ ہو گیا۔ یہ حسب ذیل کا قانون کی مثال ہے، یہ حسب ذیل قانون کی مثال ہے۔ انگلش میں ہم اس کو دیکھیں گے، رامو ہیز ڈراپڈ آؤٹ فرام دا اسکول ڈیو ٹو انپلیزنٹ اسکول ایکسپیرینسز، دس از این illustration آف دا فالوئنگ لا۔ تو یہ ہم جو لا پڑھے تھے جیسا کہ لا آف ریڈینس، لا آف ایفیکٹ، یہ مختلف قسم کے ہم قوانین ٹریننگ کے دوران پڑھ چکے ہیں، تو ان قوانین کی بنیاد پر آپ کو کانسیپٹ بیسڈ کیا ہے کوشچنس چائلڈ ڈیولپمنٹ پیڈاگوجی میں پوچھے جائیں گے۔ اگر ہم اپلیکیشن بیسڈ سوالات کی مثال دیکھیں تو ایک سوال ٹیٹ میں پوچھا تھا، دیکھیے ایک نہیں کافی سوالات ہیں لیکن میں یہاں پر ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں۔ اپلیکیشن بیسڈ سوال کی ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پرائمری اسکول کے طلباء کی بالیدگی کی ترتیب کا مطالعہ کرنے کے لیے ماہر نفسیات ایک منڈل کے جماعت اول تا پنجم طلباء کو منتخب کر کے 1 سال میں اپنا مطالعہ یعنی کہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ تحقیق کا طریقہ جو ماہر نفسیات نے اپنایا ہے۔ یہ سوال اپلیکیشن پر مبنی ہے، یعنی کہ تحقیقی طریقے کے لیے جو مختلف میتھڈس ہیں اس میں کون کون سے میتھڈ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسا انٹراسپیکشن میتھڈ ہے یا پھر جو ہے آپ کا کیس اسٹڈی میتھڈ ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے مختلف قسم کے جو ہے میتھڈس ہیں۔ تو یہ یہاں پر آپ کو جو پوچھا گیا ہے وہ اپلیکیشن بیسڈ
क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड इतलाक़ी सवाल है। इसको इंग्लिश में देखिए आप। टू स्टडी द डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, अ साइकोलॉजिस्ट हैज़ चोजन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1st to 5th ऑफ अ मंडल एंड कंडक्टेड द केस स्टडी इन अ ईयर। द रिसर्च मेथड अडॉप्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट इज़। तो ऐसे सवालात हमको पूछे जाएंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट बे तसव्वुर पर मबनी होंगे और इतलाक़ी सवालात आपको पूछे जाएंगे। मैं आप तमाम को एक और बात यहाँ पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, यानी कि साइकोलॉजी का जो 20 सवालात होते 30 सवालात होते हैं, इसमें ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियाँ सवालात में भी होती हैं और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें भी होती हैं। तो जब भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन हल करेंगे तो आप ज़रूर इंग्लिश वर्जन के लिए भी क्या है कंसंट्रेट करें। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में सवाल पढ़ें और आंसर्स उसके ऑप्शंस भी इंग्लिश में पढ़ें, ताकि आपको आसानी के साथ हल करने में मदद मिल सके। बहुत सारे उर्दू में ट्रांसलेशन की वजह से ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं, कभी कभी सवालात का ट्रांसलेशन भी बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसकी वजह से आप ऑप्शंस चूज़ करने में, इंतखाब करने में गलती कर बैठते हैं। तो और ऐसा गलतियाँ जो है बहुत सारी हमारे इस सेक्शन में पाई जाती हैं, साइकोलॉजी के सेक्शन में बिलखुसूस। मैं आपको एक मिसाल दूंगा इसकी। ये भी टेट में पूछा गया सवाल है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। उर्दू में सवाल पढ़ूंगा मैं, उसके बाद फिर इसका इंग्लिश आपका वर्जन बोलूँगा। टीचर ने राजू को होमवर्क की तकमील न करने पर दीगर तलबा के सामने मुलाकात की। घर आने के बाद राजू अपनी बहन पर बिना किसी वजह के चीखने व चिल्लाने लगा। ये इसके तहत है। ये हम लोग ये सवाल देखिए। उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन देखिए आप। टीचर ब्लेम्ड राजू फॉर नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। आफ्टर कमिंग होम राजू शाउटेड एट हिज सिस्टर फॉर नो रीज़न। दिस कम्स अंडर। ये हम जो सवाल है ये डिफेंस मेकानिज़म के बेस पर ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जिसमें इंसान जो है बिना किसी गलती के दूसरों पर जो है गुस्सा निकालता है, तो उसी पर मबनी ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो गया। टीचर ने राजू को होमवर्क की तकमील न करने पर दीगर तलबा के सामने मुलाकात की। हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन कैसा है? टीचर ब्लेम राजू, या फिर ब्लेम यानी कि डांटना या गुस्सा करना। टीचर ब्लेम राजू फॉर नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। ये टीचर जो गुस्सा करा, ये गुस्सा जो है बच्चा राजू जो है वो आकर अपनी बहन पर बिना किसी वजह के चीखने चिल्लाने के ज़रिए से अपना गुस्सा निकाल रहा है। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म का एक चैप्टर है या फिर टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसलेशन अलग हो जाने की वजह से सवाल का माने व मतलब बिल्कुल मफ़हूम बिल्कुल बदल गया। तो मैं आप लोगों को मेरा मशवरा है कि जब भी आप साइकोलॉजी के सवालात या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सवालात हल करें, इंग्लिश वर्जन के लिए ज़रूर आप जो है तवज्जो दें, क्योंकि सवालिया पर्चा जो है आपके इंग्लिश वर्जन के ऊपर ही ये ट्रांसलेट होकर उर्दू में बनता है। यानी कि जब भी पेपर जांचा जाएगा तो उसमें जो सवालात हैं उसका इंग्लिश में क्या है वही देखा जाएगा। उर्दू में ट्रांसलेशन गलत था या फिर उसकी वजह से हम गलत कर दिए, ये बात जो है मानी नहीं जाएगी। तो आप इसीलिए टेट का जो सवालिया पर्चा है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि 2 ज़बानों में होता है, उर्दू और इंग्लिश में, उर्दू और तेलुगु में होता है। तो रीजनल लैंग्वेज से हट के जो इंग्लिश में जो सवालात दिए जाते हैं उसी के हिसाब से आपको इसकी जांच होती है। तो जब भी आप इस सेक्शन को हल करें तो आप ज़रूर, जब भी आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए या फिर सवाल समझ में नहीं आया तो आप फ़ौरन जो है उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ें। आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ने में बहुत आसानी, उर्दू के बनिस्बत आप इंग्लिश वर्जन से साइकोलॉजी के सवालात आसानी से कर सकते हैं। अगरचे कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा उबूर रखते हों तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उर्दू के बनिस्बत इंग्लिश में सवालात हल करना, साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 3 सेक्शंस में, पहले सेक्शन में देखिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मैचुरेशन, यानी कि नमो, नशोनुमा और पुख्तगी के तसव्वुर के ताल्लुक़ से सवालात होंगे। और डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा के उसूल क्या क्या हैं, उस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, और उसमें इसके अलावा साथ साथ में जो है उसके बियाजे, कोलबर्ग, चोम्स्की, कार्ल रोजर्स, एरिक्सन के जो डेवलपमेंट के थेरीज़ है
چائلڈ ڈیولپمنٹ کی جو تھیوریز ہے جو ہم ٹریننگ میں پڑھ چکے ہیں اس پر آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے. اس کے علاوہ انڈیویجول ڈفرینسز سے ہے اور ایڈجسٹمنٹ بھی ہے. ایڈجسٹمنٹ سے سوالات پوچھے جائیں گے. بیہیویئر ڈیفنس میکانزم سے سوالات پوچھے جائیں گے. میتھڈس اینڈ اپروچز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ یعنی کہ انٹراسپیکشن, آبزرویشن, انٹرویو, کیس اسٹڈی, ایکسپیریمنٹل میتھڈ, کویشچنرز ایٹسیٹرا ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے. اس کے علاوہ دوسرے سیکشن میں دیکھیے لرننگ کا جو سیکشن ہے اس میں لرننگ کے تعلق سے سوالات یعنی کہ اکتساب سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے. اکتساب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گے سوالات. اور اکتساب پر جو مختلف تھیوریز ہیں, جو مختلف ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہیں اکتساب سے متعلق, اس پر جیسے اسکنر کا ہے, پاولو کا ہے, تھارنڈائک کا ہے, پیاجے کا ہے, وائیگاٹسکی, کوہلر, کوفکا, بنڈورا کے جو مختلف تھیوریز ہے اکتساب سے متعلق, لرننگ سے متعلق, اس پر آپ کو کانسیپٹ بیس, اپلیکیشن بیس سوالات پوچھے جائیں گے. اس سے ہٹ کے موٹیویشن سے بھی سوالات ہوں گے. میموری اینڈ فارگیٹنگ یعنی کہ حافظہ اور بھول, ٹرانسفر آف لرننگ یعنی کہ تبادلے اکتساب سے بھی آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے. تیسرے سیکشن میں پیڈاگوجیکل کنسرنز میں مختلف طریقے جو اپنائے جائیں گے اس کے تعلق سے عنوانات دیے گئے ہیں. جیسا CWSN بچوں سے آپ کیسا پیش آئیں گے, انکلوزیو ایجوکیشن کیا ہے, اس پر سوالات ہوں گے. اس کے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے. اور بہت سارے جو ہے اس میں برونر کی تھیوری ہے, پلانڈ ایکٹیویٹی, ٹیچنگ ایز پلانڈ ایکٹیویٹی, ایلیمنٹس ان پلاننگ, فیزز آف ٹیچنگ, پری ایکٹیو, انٹر ایکٹیو, پوسٹ ایکٹیو, اس طرح کے مختلف جو ہے چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں. یہ آپ جو ہے پڑھ لیں گے تو آپ کو سوالات حل کرنے میں آسان. اس کے علاوہ NCF 2005 بھی ہے, RTI بھی ہے. یہ بھی ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی میں. آپ ان ٹاپکس کو بھی پڑھیں اور انشاءاللہ اگر آپ اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ سبجیکٹ جو ہے اسکورنگ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کے بعد ایک اور ہمارا جو مضمون ہے جسے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ہے اردو. اردو کے بھی 30 مارکس ہوتے ہیں, 30 نشانات ہوتے ہیں, جس میں 24 جو ہے کانٹینٹ کے ہوں گے اور 6 مارکس میتھڈالوجی کے ہوں گے. اردو سوشل اور سائنس والوں کے لیے اردو چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی اور EVS مارکس اسکورنگ سبجیکٹس ہے. اگر اردو میں ہم 27 تک, چائلڈ ڈیولپمنٹ پیڈاگوجی میں 20 اور EVS میں 25 مارکس تک ہم اسکور کرتے ہیں تو ٹیٹ کو کریک کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ میتھس اسٹوڈنٹس کے لیے میتھس ان کا جو اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اردو چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی یہ مارکس اسکورنگ سبجیکٹس ہیں. اردو میں 2 پیسیجز آپ کو دیے جاتے ہیں, اندیکھا متن نثر سے اور اندیکھا متن نظم سے. یہ جو آپ کو پیسیجز دیے جاتے ہیں اس میں اس کے 5 مارکس ہوتے ہیں یعنی کہ جملہ 10 مارکس ہوتے ہیں. اور اس میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اندیکھا متن اگر نثر میں اگر ہم دیکھیں تو جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ پیسیج کے اطراف گھومتے ہیں. جیسے کہ پیسیج کا مرکزی خیال کیا ہے, کسی لفظ کی ضد یا پھر کسی مشکل لفظ کے معنی, یا پھر متن میں انجام کے متعلق کیا کہا گیا ہے, یا پھر کسی لفظ کا مذکر یا مؤنث یا مترادف یا متضاد. اس طرح کے سوالات آپ کو آسان سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور اس میں آپ پیسیج میں بالکل 5 میں سے 5 مارکس اسکور کر سکتے ہیں. متن جو اندیکھا متن نظم ہوتا ہے اس میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ خافیہ نظم میں خافیہ ردیف کیا ہے, نظم کس صنف کی ہے یا کس صنف کی ہے, متن کا عنوان کیا ہونا چاہیے یا پھر نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے, اور یا پھر نظم کی نسبت سے مناسب ایک مصرع آپ کو آپشنز میں دیا جاتا ہے, کون سا اس میں جڑ سکتا ہے وہ مناسب مصرعے کا انتخاب کرنا, اور مصرع اولا یا مصرع ثانی یا شعر کا مفہوم یا پھر شعر کا مطلب کیا ہے, اس طرح آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں. یا پھر نظم کی مناسبت سے ایک قواعد کا سوال, مثال کے طور پہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس شعر میں صبح شام ہے, یہ پہلا. اس میں کیفیت, اس کا جواب دیکھیے, اس میں کیفیت, اس میں ظرف, اس میں ذات, اس میں اعلیٰ. تو یہ نظم میں جو ہے آپ کو قواعد سے بھی سوال, شعر کی نسبت سے سوال قواعد کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کے تحت دیے گئے ہیں. کہ پیسیج کے علاوہ اردو زبان کی مبادیات, علم ہجا, حرف شمسی و قمری,
علم صرف، علم نحو، کلمہ، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ وغیرہ، اور قواعد، اردو کے قواعد کے تعلق سے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رموز و اوقاف، حروف تہجی، مخارج، اعراب، مرکب الفاظ، سابقے، لاحقے، اور جو ہے کہاوتیں، زمانے، الفاظ، واحد، جمع، مذکر، مؤنث وغیرہ، ایسے ان سے آپ کو، ان عنوانات سے آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے۔ اردو مارکس اسکورنگ سبجیکٹ ہے، آپ تھوڑا سا اگر کنسنٹریٹ کر لیں گے تو آپ اردو میں جو ہے 30 میں سے کم آپ جو ہے 28 مارکس لانے کے قابل بنیں گے۔ اردو کے قواعد کے بہت سارے سوالات، بہت سارے جو عنوانات ہیں مختلف قسم کے، اس کے اطراف جو ہے اردو کا پورا جو 30 سوالات ہیں وہ جو ہے گھومتے ہیں۔ اگر ہم قواعد کو اردو کے اچھے سمجھ کر پڑھیں گے تو سوالات کو آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے مختلف شعراء کا کلام، مصنفین، ان کی کتابوں سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے طریقۂ تدریس میں بھی مختلف جو ہے آپ کو عنوانات دیے گئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر فوکس کریں تو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ جیسا اردو پڑھانے کے مختلف مقاصد کیا ہیں، اردو بحیثیت زبان اول کیا مقاصد ہیں، زبان زائد کیا مقاصد ہیں، اردو پڑھانے کے مختلف طریقۂ تدریس کیا ہے، جیسا کھیل کا طریقہ ہے، مونٹیسری کا طریقہ ہے، کنڈر گارٹن کا طریقہ ہے، اور مختلف قسم کے جو ہے آپ کو اردو پڑھانے کے طریقے ہیں، طریقۂ تدریس ہیں، وہ تمام جو ہے آپ کو اسکرین پر دیے گئے ہیں۔ آپ ان عنوانات کے تحت میں جو ہے تیاری کریں۔ مسلسل و جامع جانچ ہے، تشکیلی مجموعی جانچ ہے، یہ تمام عنوانات جو آپ کو دیے نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، اس کا آپ جو ہے اردو میں تیاری کریں تو آسانی سے آپ 30 میں سے 28 مارکس حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پیپر 2 میں تھوڑے سے عنوانات کا اضافہ ہے، علم اعداد ہے، صنائع ہے، ایسے ہی ایک دو عنوانات کا جو ہے اضافہ ہے پیپر 1 میں، اور پیپر 2 میں دونوں میں بھی اصناف ادب ہے، یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی ٹاپک ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ ساتھ میں سوانح نگاری وغیرہ ہے، اور مختلف شعراء و مصنفین کی جو ہے کیا خدمات ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ طریقۂ تدریس میں دیکھیے میتھڈس میں مختلف طریقے دیے گئے ہیں، سرسری مطالعہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے، نظم، غزل، قواعد، انشائیہ وغیرہ، یہ پیپر 2 کے لیے ہے صرف۔ یہ عنوانات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ پیپر 2 میں تھوڑے سے عنوانات کا اضافہ ہے، اگر آپ تھوڑی تیاری کر لیں گے اچھی سے تو پیپر 1 اور پیپر 2 آپ آسانی سے اردو کا حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اردو کے بعد آپ کا انگلش کا سیکشن ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی محنت کرنے پر آپ اچھے سے نشانات حاصل کر سکتے ہیں۔ انگلش کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ گرامر کے اطراف ہی گھومتے ہیں، گرامر سے ہی آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لینگویجز میں عام طور پر گرامر سے ہی زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو یا انگریزی ہو، دونوں میں بھی قواعد سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ قواعد میں، گرامر میں تھوڑا سا محنت کریں گے تو آپ آسانی سے جو ہے یہ دونوں لینگویجز میں بہترین مارکس سکور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے انگلش میں بھی آپ کو 2 پیسیجز دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں قواعد بھی ہوتا ہے۔ قواعد میں یعنی کہ گرامر میں آپ کو پارٹس آف اسپیچ ہے، ٹینسز ہے۔ پیپر 1 میں پارٹس آف اسپیچ، ٹینسز، ٹائپس آف سینٹنسز، پریپوزیشنز اینڈ آرٹیکلز، ڈگریز آف کمپیریزن، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اسپیچ، کویشچن اینڈ کویشچن ٹیگس وغیرہ ہے، ایکٹیو وائز، پیسیو وائز، یوز آف فریزز، کمپریہنشن یعنی کہ پیسیجز 2 دیے جاتے ہیں، کبھی 2 دیے جا رہے ہیں، کبھی 1 پیسیج دیا جا رہا ہے۔ پیسیج کے 5 مارکس ہوتے ہیں جو آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر توجہ سے پیسیج پڑھیں تو ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں تو۔ اور ووکیبلری ہے، میننگ آف ایڈیومیٹک ایکسپریشنس ہے، کریکشن آف سینٹنسز ہے، یہ اس طرح کے ایرر آئیڈینٹیفیکیشن ود ان اے سینٹنس وغیرہ آپ کو 16 جو ہے ٹاپکس یہاں پر دیے گئے ہیں۔ لینگویج 1 میں کانٹینٹ، لینگویج 2 میں کانٹینٹ کے اندر آپ کو آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی اس میں محنت کریں تو۔ انگلش گرامر کے لیے آپ جو ہے تلنگانہ اسٹیٹ سلیبس جو ہے انگلش کا، آپ ان کتابوں کو فالو کر سکتے ہیں جس میں آسانی کے ساتھ بہت آسانی سے گرامر کو سمجھایا گیا ہے، جو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ایک بک بھی ہے گرامر کی جو ہائی اسکول انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن، رینن مارٹن کی ہے، وتھ کی خرید لیں آپ اس کو، اس کی کی بھی ملتی ہے سالو کرے ہوئے، اگر آپ خریدیں گے تو آپ جو ہے آپ کو یہ بک بہت سہولت ہوگی، آپ کو اس بک سے بہت سہولت ہوگی۔ انگلش پیڈاگوجی میں دیکھیے آپ کو مختلف ٹاپکس ہے، ٹیچنگ ایسپیکٹس آف انگلش وغیرہ،
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फोनेटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, LSRW है, अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेसन प्लान, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स वगैरह। मेथड्स में आपको जो है आप जो ट्रेनिंग में पढ़े थे बुक्स इंग्लिश के, मेथड्स ऑफ इंग्लिश और B.Ed लेवल पर जो पढ़े थे वो आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगी। मेथड्स के लिए, इंग्लिश मेथड्स के लिए आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मेथड्स के जो टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी मज़ामीन में एक जैसे होते हैं। अगर आप एक मरतबा अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारे ही मज़ामीन में कोरिलेट करेंगे उसको, तो आसानी के साथ आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। पेपर 2 में भी तकरीबन वही सिलेबस है। इंग्लिश के लिए थोड़े से टॉपिक्स का इजाफ़ा है, वहाँ पर 16 टॉपिक्स थे, यहाँ पर 20 टॉपिक्स हैं। तो आप इन टॉपिक्स पे जैसे कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग वगैरह, और जो है इसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसमें। आपको इस पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। अब लेकिन मेथड्स में बिल्कुल वही टॉपिक्स जो आप पेपर 1 में पढ़े हैं वही टॉपिक्स मेथड्स में हैं। अगर आप मेथड्स पेपर 1 के लिए पढ़ लेंगे तो वही आप पेपर 2 के लिए काफ़ी हो जाएंगे। टॉपिक्स वही हैं लेकिन थोड़ा सा सवालात का, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। इसके बाद इंग्लिश के बाद जो उन्वान, जो मज़मून है वो है मैथ्स। मैथ्स में हमको पेपर 1 के लिए 7 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, दूसरा है फ्रैक्शंस, तीसरा है अरिथमेटिक, चौथा है ज्योमेट्री, पांचवा है मेजरमेंट्स, छठा है डेटा एप्लीकेशन, सातवां है अलजेब्रा। ये तमाम जो उन्वाना टॉपिक्स दिए गए हैं ये आपको स्टेट सिलेबस में अवेलेबल है। आप स्टेट सिलेबस से आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए आपको नेचुरल नंबर्स, तबाई आदाद, होल नंबर्स, मुकम्मिल आदाद, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड देयर फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी कि जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह है। कंपोजिट प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को प्राइम, ट्विन प्राइम, मुफर्रद आदाद, हम मुफर्रद आदाद, जुड़वा मुफर्रद आदाद, ऐसे सवालात, LCM, GCM और आसान जो तसव्वुरात है जो प्राइमरी लेवल पे पाए जाते हैं, यानी कि आपको 6 से 8 तक जो है आपको ये तसव्वुरात मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। फ्रैक्शन से कसूर है, कसूर किससे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह पर आपको सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक से भी सवालात होंगे। अगर आप अगर थोड़ा सा इस पर तवज्जो देंगे तो आप जो है इन मैथ्स में भी चाहे सोशल या साइंस के हो, आप स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। होता ये है कि हम साइंस और सोशल वाले जो बच्चे होते हैं वो रियाजी से जो है दूर होने की वजह से घबरा कर उस पर तवज्जो ही नहीं देते, सिर्फ 30 मार्क्स को जो है बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस पर थोड़ा तवज्जो दें। अगर आप जो साइंस और सोशल के हैं वो लोग 8th और 9th तक भी मैथ्स पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत तसव्वुरात सीख लेंगे तो बहुत मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस पर तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। अर्थमेटिक में देखिए इकाई का तरीक़ा है, परसेंटेज है, फ़ीसद है, प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा नुकसान है, तनासुब और निस्बत है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सूद मुफर्रद, सूद मुरक्कब वगैरह वगैरह, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह के तस्वुरात आपको दिए गए हैं। ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और मेजरमेंट्स यानी कि वेट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी वगैरह के तस्वुरात आपको दिए गए हैं। अलजेब्रा, डेटा एप्लीकेशन वगैरह के तस्वुरात हैं जो आप आसान होते हैं, बेसिक्स हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप थोड़े कम से कम जो है 15 से 20 मार्क्स भी अगर आप कवर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत जो है फ़ायदे की बात है। थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। इसको बिल्कुल ही जो हम मैथ से दूर हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। पेडागॉजी भी आप पढ़ सकते हैं। पेडागॉजी तो थ्योरी ही होती है, इसमें आप 6 में से आप 6 मार्क्स जो है हासिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पेपर 2 में थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, यानी कि पेपर 2 जो है एसे के लिए होता है, तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस मिलाकर होता है। मैथ्स के तस्वुरात जो है एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर टॉपिक्स वही है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल और उसमें जो ज़ैली उन्वानात हैं, जो सब टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हैं। नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में भी क्या है बहुत ज़्यादा तस्वुरात है, ज़ैली उन्वानात दिए गए हैं बहुत ज़्यादा, उनको आपको पढ़ना है। और ये इससे में ज़्यादा सिलेबस होता है, पेपर 2 में ज़्यादा सिलेबस होता है। मेंसुरेशन यानी कि मसाहत, डेटा हैंडलिंग, ट्रिग्नोमेट्री के भी सवालात पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अगर आप
کنسرن سبجیکٹس کے جو ہوتے ہیں وہ لوگ اس تعلق سے جانتے ہیں، اور آسانی سے وہ لوگوں کے لیے یہ آسان ہوتا ہے۔ بایو کے لیے بایو سبجیکٹ آسان ہوتا ہے، سوشل کے لیے سوشل والوں کا سبجیکٹ آسان ہوتا ہے، میتھس کے لیے میتھس والوں کا سبجیکٹ آسان ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ عنوانات سے مختلف ٹاپک سے واقف ہوتے ہیں اور آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ پیڈاگوجی میں بھی آپ وہی ٹاپکس ہیں جو پیپر 1 میں ہیں، لیکن تھوڑا سا یہاں پر ڈیفیکلٹی لیول آپ کا سوالات کا بڑھ جائے گا۔ ریاضی کے بعد پیپر 1 میں جو ہوتا ہے وہ ماحولیاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ کلاس میں ڈسکس کریں کہ ماحولیاتی مطالعہ یعنی کہ سائنس کے اور سوشل کے جو اہم تصورات ہوتے ہیں ان کو یکجا کر کے ایک مضمون بنایا گیا ہے، جس کو پرائمری سطح پر پڑھایا جاتا ہے۔ پرائمری سطح پر سائنس اور سوشل الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں کو ملا کر ایک سبجیکٹ ہے جو ماحولیاتی مطالعہ یا انوائرمنٹل اسٹڈیز کہلاتا ہے۔ انوائرمنٹل اسٹڈیز کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ سیکشن بھی مارکس سکور کرنے کا سیکشن ہے۔ اس میں بھی آپ تھوڑا سا ہم کو جو اسٹیٹ سلیبس میں مختلف عنوانات ٹیٹ کے حساب سے جو دیے گئے ہیں اسٹیٹ سلیبس میں آپ کو مل جائیں گے، آپ آسانی سے اس کو تمام درسی کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بھی عنوان آپ کو دیا گیا ہے، چاہے وہ کون سی بھی کلاس سے سٹارٹ ہو رہا ہو، اگر وہ بڑی کلاس تک جا رہا ہے، مثال کے طور پہ تیسری جماعت سے شروع ہو رہا اور 8ویں تک وہ عنوان کا تسلسل ہے، تو آپ 8ویں جماعت تک اس عنوان کو پڑھیں گے، کیونکہ وہاں تک آپ کو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ انوائرمنٹل اسٹڈیز میں دیکھیے مائی فیملی، ورک اینڈ پلے، پلانٹس اینڈ اینیملز، آور فوڈ، شیلٹر، ایئر، ہوا یعنی کہ ہماری غذا، مختلف قسم کے مکانات، پلانٹس اینڈ اینیملز، پودے اور جانور وغیرہ، ایسے آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہے جو ہم ڈیلی لائف میں جو دیکھتے رہتے ہیں ایسے عنوانات EVS میں ہوتے ہیں، اور اسی پر آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تقریباً جو سوالات جو ہے اس میں ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا حافظہ کا کمال ہوتا ہے، جتنا ہم یاد رکھیں گے پڑھ کر اتنا زیادہ ہم آسانی سے سوالات حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر انوائرمنٹل اسٹڈیز کے بھی 30 مارکس ہوتے ہیں، 24 جو ہے کانٹینٹ کے ہوتے ہیں اور 6 مارکس آپ کے میتھڈس کے ہوتے ہیں۔ آپ اسکرین پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو ان ٹاپکس میں تیاری کرنا ہے۔ عنوان میں ذیلی عنوانات بھی ہیں، ان ذیلی عنوانات پر بھی آپ کو فوکس کرنا ہے، سارے ہی ذیلی عنوانات آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ انرجی، واٹر، پانی، توانائی، آور باڈی، ہیلتھ، کلینلینس، میپنگ وغیرہ، ہسٹری اینڈ کلچر آف انڈیا، آور کنٹری انڈیا، آور اسٹیٹ تلنگانہ، آور کانسٹیٹیوشن یعنی کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے تعلق سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے سیکیورٹی، ارتھ کویکس، فلڈز، فائر، فرسٹ ایڈ، 108، 104 وہیکلز، ایسے ہی بہت سارے عنوانات دیے گئے ہیں۔ ان عنوانات کو ہم کو پڑھنا ہے۔ تلنگانہ سے متعلق، ہندوستان سے متعلق، ہندوستانی دستور سے متعلق، اور ہندوستان کی جو ہسٹری اور کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، اس کے متعلق یہ سوشل کے تصورات ہے، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ پیڈاگوجی میں جو ہے مختلف جو ہے CCE کے تعلق سے دیا آپ کو، کریکولم کے تعلق سے ہے، کانسیپٹ اینڈ اسکوپ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز اینڈ سائنس سوشل اسٹڈیز، ایمس اینڈ آبجیکٹیوز، EVS پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، اس سے متعلق ٹاپک ہے۔ ریلیشنز ٹو سائنس اینڈ سوشل، سائنس اور سوشل میں کیا تعلق ہے، اس کے متعلق بھی سوالات دیے گئے ہیں۔ پیڈاگوجی یعنی کہ میتھڈس میں آپ پڑھیں گے، یہ آپ کو D.Ed میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ آسانی سے یہ سوالات بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹل اسٹڈیز جو ہے پیپر 1 میں ہوتا ہے، پیپر 2 میں سائنس ہوتا ہے۔ سائنس میں ہم گزشتہ بات کر چکے ہیں کہ فزیکل سائنس اور بایولوجی دونوں کے آدھے مارکس ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سائنس کا بھی سلیبس دیا گیا ہے اور آپ کو فزیکل سائنس کے بھی سلیبس دیا گیا ہے۔ سائنس یعنی کہ بایو سائنس پلس فزیکل سائنس ہے۔ یہاں پر سائنس میں دیکھیے آپ کو نیچرل ریسورسز، ایئر، واٹر پولیوشن وغیرہ وغیرہ سے متعلق ہے، اور نیچرل فینامینن کون سے ہے، میکینکس ہے، کائنمیٹکس ہے، ڈائنامکس کانسیپٹس ہے، میگنیٹزم اینڈ الیکٹریسٹی کے متعلق ہے، یہ سارے فزیکل سائنس کے تصورات ہیں۔ یہ بھی آپ کو ساؤنڈ، ہیٹ وغیرہ، ٹیمپریچر، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے بایو سائنس میں اور دوسرے بھی تصورات دیے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بایولوجی کے تصورات، لیونگ ورلڈ، پلانٹ ورلڈ، اور جو ہے دوسرے اور بھی بہت سارے تصورات یہاں پر دیے گئے ہیں، سیل، ٹیشوز وغیرہ، ریپروڈکشن سسٹم وغیرہ بھی ہے یہاں پر۔ یہ سارے ہی جو عنوانات آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، ان پر آپ کو فوکس کرنا ہے۔ یہ سارے عنوانات آپ کو اپنے اسٹیٹ سلیبس میں، تلنگانہ کے بکس میں، درسی کتابوں میں آپ کو
مل جائیں گے. سارے ہی مضامین کے سارے ہی عنوانات آپ کو تقریباً آپ کو اسٹیٹ سلیبس کے بکس میں مل جائیں گے. سے پیڈاگوجی میں تھوڑے سے عنوانات زیادہ ہیں، وہ بھی آپ تھوڑا سا فوکس کریں. پیپر 2 کے لیے سماجی علم کا نصاب، سماجی علم کا سلیبس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس میں ہسٹری، جیوگرافی، اکنامکس اور سیوکس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. سوشل اسٹڈیز جو انٹرمیڈیٹ پر اور گریجویشن لیول پر پڑھ چکے ہیں وہ لوگ نصاب سے بخوبی واقف ہیں. مختلف قسم کے میپس کے تعلق سے، گلوب کے تعلق سے، سولار انرجی، ایلیمنٹس اینڈ کلائمیٹ، یوروپ، ایشیا، افریقہ، انٹارکٹیکا وغیرہ وغیرہ، ایکسچینج اینڈ لائیولیہوڈس وغیرہ کے تعلق سے دیا گیا ہے. پولیٹیکل سسٹمز اینڈ گورننس کے تعلق سے دیا. یہ مختلف عنوانات جو ہے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کو سوشل میں مل جائیں گے. سماجی علم میں تھوڑے سے عنوانات جو ہے انٹر لیول تک بھی جاتے ہیں، اس کو بھی پڑھیں، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. تھوڑے سے سوالات جو ہے اگر انٹر لیول کے بھی پوچھے گئے تو آپ آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں. سوشل آرگنائزیشن اینڈ انیکویٹیز، ڈائیورسٹی ان انڈیا، کاسٹ ڈسکریمنیشن، ابولیشن آف زمینداری سسٹم، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ وغیرہ. یہاں پر بہت سارے عنوانات دیے گئے ہیں کیونکہ یہ 48 مارکس ہوتے ہیں سوشل کے، بالکل پورے ہی اس لیے یہاں پر کور کیے ہیں. ریلیجن اینڈ سوسائٹی ان ارلی ٹائمز وغیرہ وغیرہ، انڈس ویلی سویلائزیشن، ویداس، گوتم بدھا وغیرہ، مختلف عنوانات یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 12 مارکس جو ہے سوشل میں، 12 مارکس پیڈاگوجی کے یعنی کہ میتھڈس کے ہوتے ہیں. میتھڈس کے بھی 10 ذیلی عنوانات ہیں جس کو آپ ٹریننگ کے دوران پڑھ چکے ہیں. آپ بی ایڈ کے سلیبس میں یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ تھا ہمارا تھوڑا سا طویل ویڈیو جو ٹیٹ کے عنوانات کے حساب سے سلیبس کے متعلق تھا. امید کہ آپ کو یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر واقعی کچھ سیکھے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ ضرور کریے.